السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اردو سکھانے کا جو سفر تھا وہ اس کتاب میں ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری تعلیم الاسلام کی کتاب شروع ہوگی، جس میں آپ اردو پڑھنا اور دین سیکھنا بھی دین بھی سیکھ سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 19، کھانا پینا اور سونا۔ اردو کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 19۔ انسان غذا کی بدولت تازہ اور توانا ہوتا ہے۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے بدولت وہ تازہ اور توانا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس کی خوراک کی خاص چیزیں گیہوں، چنا، چاول، میوہ، ساگ پات یعنی کہ سبزیاں، دودھ، گھی ہیں۔ انسان بخوبی زندہ رہ سکتا ہے اگر حیوانی اور نباتی غذا، حیوانی جو کہ جانوروں سے، جیسے کہ گائے، بھینس، اس سے ملتی ہیں۔ اگر حیوانی اور نباتی جو سبزیاں ہیں جو پیڑوں سے یا پتوں سے ملتی ہیں، حیوانی اور نباتی غذا ملا کر کھاتا رہے۔ حیوانی غذائیں وہ ہیں جو حیوانات کے جسم سے حاصل ہوتی ہیں، مثلا دودھ، گھی وغیرہ۔ نباتی غذائیں وہ ہیں جو درختوں سے یا سبزہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ درخت اور سبزے سے جو خوراک آدمی کو ملتی ہے ان میں سے بعض تخم ہیں، تخم یعنی کہ بیج، جو کہ بوئے بھی جاتے ہیں اور کھائے بھی، جن کی بوائی میں جو ڈالے جاتے ہیں بیج اور کھائے بھی جاتے ہیں، مثلا گیہوں، چنا، مٹر، ماش، مونگ وغیرہ۔ بعض پھل ہیں، مثلا کدو، ترئی، بینگن، خربوزہ، تربوزہ وغیرہ۔ بعض جڑیں ہیں جیسے گاجر، آلو، شلغم، چقندر، پیاز وغیرہ۔ بعض پتے ہیں جیسے میتھی، پالک، سویا، پودینہ، ہرا دھنیا وغیرہ۔ بعض پھول ہیں جیسے گوبھی کا پھول، کچنال کی کلیاں وغیرہ۔ حیوانی غذائیں اور غلہ آدمی کی اصلی خوراک ہیں، کیونکہ ان سے گوشت، پوست، کھال یا جلد، انسان کی کھال یا جلد اور ہڈی کو مدد پہنچتی ہے، مگر ترکاریاں اور ساگ ایندھن کا کام دیتی ہیں۔ وہ بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں۔ اس حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور آدمی زندہ رہتا ہے۔ اگر ہری ترکاریاں بالکل نہ ملیں تو بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دودھ نہایت لطیف اور نفیس غذا ہے۔ اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو انسان کی زندگی قائم رکھنے کے واسطے ضروری ہیں۔ قدرت نے کیا حکمت سے یہ مفید عرق تیار کیا ہے، دودھ، جس میں کھانا اور پانی دونوں شامل ہیں اور انسان کو ہر حالت میں نفع بخشتا ہے۔ بچہ، جوان، اس جگہ پہ بوڑھا لکھا جانا تھا لیکن انہوں نے لکھ دیا بڈھا، تندرست، بیمار، سب کے مزاج کے موافق ہے۔ چونکہ یہ لمبا سبق ہے، اس وجہ سے ہم اس کو 2 حصوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں آپ کو اس کے بعد کا حصہ ملے گا۔ السلام علیکم۔